سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لدراب مقدم الجلال اللہم عجل بلیک الفرج واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا صلوات. سامعین گرامی، انتہائی مختصر گفتگو چونکہ فقط عام طور پر بیان مسائل رکھتا ہے اس مجلس میں، لیکن دو تین گزارشات مسائل سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. جس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اس حدیث میں نظر آ رہے، اور وہ سوال کہ ایک مسلمان کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ کس طریقے سے وہ خدا بند عالم کی محبت کو حاصل کر سکتا، کیونکہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن یہ محبت اپنی معراج پر اس وقت پہنچتی کہ جب خدا کی محبت کا یہ بندہ حقدار بن جائے. اور خدا کی محبت کو انسان کیسے حاصل کر سکتا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے نظر آ رہے ہیں کہ احب اللہ من احب حسینہ، کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے. یعنی اگر انسان خدا کی محبت کو پانا چاہتا ہے، خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو اس انسان کو حسین سے محبت کرنی پڑے گی. لہذا اگر مخلوقات میں دیکھا جائے تو افضل ترین مخلوق کون ہے خدا بند عالم کی؟ الحمدللہ تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ نظر آئے گا کہ مخلوقات میں رسول خدا سے بلند کوئی نہیں مقام و منزلت پر. رسول خدا سب سے بلند منزلت پہ، بلند ان کا مرتبہ ہے، بعد از خدا بزرگ ہوئی اس کا مختصر سب سے بلند مقام اور مرتبہ کس کا ہے؟ سرکار ختمی مرتبہ کا. اور خود سرکار ختمی مرتبہ کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو کس انداز میں، فقط ایک موقع نہیں کہ اللہ کے رسول نے اس طریقے کا کوئی کلمہ ارشاد فرما دیا. یعنی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، جہاں پر اللہ من احب حسینہ، کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرے. لیکن قدم قدم پر اللہ کے رسول کس کی منزلت، کس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کبھی اللہ کے رسول فرما رہے کہ حسین منی وانا من الحسین، یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کبھی اللہ کے رسول فرما رہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ بے شک حسین کون ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یہاں پر ہمارے استاد اس حدیث کو سمجھانے کے لیے اس حدیث کو اس انداز میں واضح کیا کرتے تھے، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، کہ انسان کو کتنی کامیابیوں کی ضرورت ہے. یعنی مسلمان کے عقیدے کے اعتبار سے دیکھا جائے، ایک مسلمان خدا بند عالم سے کیا دعا کرتا ہے؟ دعائے قنوت الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں. قرآن مجید کی آیت کی صورت میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ بارے الہ مجھے دنیا کے حسنہ عطا کر، دنیا کی اچھائی عطا کر، آخرت کی اچھائی عطا کر، اور آخرت کے عذاب سے مجھے محفوظ کر. یعنی دو طرح کی اچھائیاں انسان خدا سے مانگ رہا ہے. پہلی اچھائی کیا ہے؟ دنیا کی اچھائی ہے.
دوسری اچھائی کیا ہے؟ آخرت کی اچھائی ہے. یعنی مسلمان یہی دو چیزیں خدا سے، ان دو چیزوں کی ہی تمنا کرتا ہے نا، یہی دو چیزیں مانگتا ہے. اب یہاں تک اللہ کے رسول نے فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. انسان دنیا کی اچھائی کو کب پا سکتا ہے؟ کب انسان دنیا کی اچھائی کو پا سکتا ہے؟ دنیا میں کیسے اچھی زندگی گزار سکتا ہے؟ کہ جب یہ انسان ہدایت یافتہ ہو جائے. سورہ الحمد میں دن میں 10 مرتبہ کم سے کم انسان پڑھتا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم کی ہدایت دے، یعنی صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے. یعنی دنیا میں اگر اسے ہدایت ملے گی تو اس کی دنیا کامیاب ہے. اور آخرت کی مشکلات سے انسان کیا چاہتا ہے؟ نجات چاہتا ہے. یعنی دنیا کی اچھائی یعنی ہدایت، آخرت کی اچھائی یعنی نجات. اب جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تب بھی حسین سے وابستہ ہو جاؤ، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تب بھی حسین کا دامن تھامو. تو یہ سید الشہداء کی ذات ہے کہ احب اللہ من احب حسینہ. جب خدا اس سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے. یہی تو وجہ کہ حسین کی محبت میں ایسی کامیابی نظر آ رہی. بچپن سے واقعات سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہم کہ اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے ساتھ موجود ہے. ایسے میں ایک بچہ نظر آتا ہے، اللہ کے رسول اس بچے کے پاس آتے ہیں، انتہائی زیادہ شفقت کے ساتھ اس بچے سے پیش آتے ہیں. اصحاب نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو تمام بچوں پر شفقت رکھتے ہیں لیکن اس بچے سے امتیازی سلوک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا نا کہ معمولی بچہ نہیں، یہ بچہ ہے، اس کا نام ہے حبیب ابن مزاح ہے. میں نے دیکھا ہے کہ یہ میرے نواسے حسین سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی عقیدت رکھتا کہ اگر حسین کہیں سے گزرے تو اس کے قدموں کی مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالا کرتا ہے. یعنی جتنی زیادہ انسان حسین سے محبت کر رہا، اللہ کے رسول کی نگاہ میں اس کا مقام اتنا ہی بڑا ہے. تو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، خدا کی محبت کو پانا چاہتا ہے، تو آج کی حد فقط دیکھ رہا کہ حسین کا غلام بن جائے، حسین سے وابستہ ہو جائے، حسین سے متمسک ہو جائے، حسین کے نام کو تھام، حسین کی محبت کو، محبت حسین کی حرارت کو اپنے دل میں محسوس کرے. بس ظاہر ہے. اور اس شخصیت کا مقام اور اس کی منزلت کیا ہوگی کہ حسین جس سے اس قدر محبت کرتا ہو کہ فاطمہ نام ہونے کے باوجود اسے سکینہ کہتا. سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ باعث تسکین. حسین کے دل کے سکون کا نام سکینہ ہے کہ جب حسین سکینہ کو دیکھتے ہیں حسین کے دل کو سکون ملتا ہے. اور اللہ جانتے ہیں سکینہ کتنی محبت کرتی ہے حسین سے. خود پیاسی ہے نا سکینہ، سکینہ کی پیاس کے بعد مسائل کا سنتے رہتے ہیں لیکن خود پیاسی ہونے کے باوجود بابا کی پیاس کا کتنا خیال ہے سکینہ کو. یہ روایت میں ملتا ہے کہ جب عصر عاشور کربلا کی زمین پہ سیاہ آندیاں چلتی ہے، آسمان سے خون برستا ہے، بیویوں نے منظر دیکھا
جب مقتل سے ذوالجناح خیمے کی جانب آ رہا ہے، چہرے پہ پھول لگا کر الزلیمہ کی صدائے بلند کر کر شہادت کی خبر دے رہا ہے ذوالجناح۔ بیویاں کر رہی ہے، صدائے ماتم بلند ہے، ایسے میں سکینہ ذوالجناح نزدیک آتا ہے، آگے بڑھتی ہے، اپنے ہاتھوں کو ذوالجناح کے گلے میں ڈال کر ذوالجناح سے ایک سوال کرتی ہے کہ اے بابا کے ذوالجناح، مجھے بس اتنا بتا دے کہ کیا میرے بابا کو ذبح کرنے سے پہلے پانی بھی پلایا تھا یا ایسا ذبح کر دیا گیا؟ اور عزیزانو جانتے ہیں حسین کو کتنی محبت ہے، سکینہ کو کتنی محبت ہے حسین سے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ سکینہ کی عادت تھی جب اندھیرا چھا جاتا تھا تو اپنے بابا کے لیے اپنے ہاتھوں سے مصلی بچھایا کرتی تھی، اپنے بابا کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کیا کرتی تھی۔ جب شام غریبہ میں بھی اندھیرا چھایا ہے، ابھی خیمے نہیں چلے تھے، سکینہ کو بابا کی یاد آئی، ایک مرتبہ سکینہ نے مصلی بچھایا، مصلی کے برابر میں سکینہ بیٹھ گئی، اس بات کے منتظر ہے کہ ابھی بابا آئیں گے، میں بابا کے ساتھ نماز پڑھوں گی۔ عزیزانو ایسے تو سکینہ نے کیا منظر دیکھا کہ درِ خیمہ سے پردہ اٹھا ہے، لیکن بابا تو نہیں آئے، شبر ملوک خیمے میں داخل ہوا ہے۔ عزیزانو شبر کو جو سکینہ نے دیکھا نا، ایک مرتبہ سوال کیا کہ شبر یہ بتا کہ میرا بابا کہاں گیا؟ عزیزانو جانتے ہیں ظالم نے کیسے جواب دیا ہے سکینہ کو؟ یہ جملہ تو آپ نے زیارت داہیہ میں سنا ہے نا کہ جب ہمارے زمانے کا امام چھوٹی شہزادی پر سلام بھیجتا ہے تو سرتاج میں سلام کرتا ہے کہ سلام ہو اس بچی پر کہ جس کے رخسار کا رنگ کربلا سے کوفہ سے شام تک تبدیل ہوتا رہا۔ عزیزانو جانتے ہیں یہ رنگ کیسے تبدیل ہوا؟ یہ شبر کے تماچوں کا نتیجہ تھا۔ عزیزانو روایت میں ملتا ہے کہ شبر نے تماچے مارے سکینہ کو، خیموں میں آگ لگائی گئی۔ خونی بیان کرتا ہے کہ جب خیمے جلائے جا چکے، مال و اسباب لوٹا جا رہا تھا، ایسے میں یہ لعین خیمے میں داخل ہوا، یہ تلاش کرنے کے لیے کہ کچھ مال اسے غنیمت کے طور پہ مل جائے۔ عزیزانو خونی کہتا ہے کہ جب یہ داخل ہوا تو تمام اسباب لوٹا جا چکا تھا، ایسے میں اسے ایک چھوٹی سی بچی نظر آئی کہ جس نے اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے چھپایا ہوا تھا، اس بچی کے کانوں میں خونی کو دو بالیاں نظر آئی۔ عزیزانو یہ لعین ایک مرتبہ آگے بڑھتا ہے، بچی اس لعین کو دیکھ کر گھبراتی ہے، پوچھتی ہے کہ اے شخص تو کیا چاہتا ہے؟ ارے دیکھتا نہیں میری چادر لوٹی جا چکی ہے۔ عزیزانو وہ لعین کہتا ہے کہ بچی تیرے کانوں کی بالیاں چاہیے۔ عزیزانو سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے کانوں سے گوشوارے اتارنے کی کوشش کی، لیکن سرمی ہوئی بچی تھی، ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی، کانوں سے بالیاں اترتی نہیں تھی۔ عزیزانو خونی میں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں اور یہ بالیاں لوٹ کے نہ لے جائے۔ عزیزانو ایک مرتبہ یہ لعین آگے بڑھتا ہے، اس نے سکینہ کے کانوں سے بالیاں اتاری نہیں ہے بلکہ اس انداز میں بالیوں کو کھینچا کہ سکینہ کے کانوں سے اشکم من الزہرا اشکم من الزہرا۔ عزیزانو سکینہ پہ مصیبتوں کی انتہا ہو رہی ہے۔ عزیزانو روایت میں ملتا ہے کہ جب 11 محرم آئی ہے نا، عزیزانو قافلے کو لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی، تمام بیویاں ہماریوں پہ سوار ہو گئی، بے پجامہ ہماریاں تھی۔ ایسے میں عمر سعد نے دیکھا کہ شبر لعین ایک بکھرا ہوا ناغہ لے کر آ رہا ہے کہ جس کے پشت پہ پجامہ موجود نہیں ہے۔ عزیزانو عمر سعد نے پوچھا کہ اے شب یہ تو بکھرا ہوا ناغہ کس کے لیے لایا ہے؟ یہ سرکش اونٹنی کس کے لیے لایا ہے؟ عزیزانو شبر کہتا ہے کہ حسین کی ایک بیٹی ہے نا کہ جس سے حسین بڑی محبت کرتا تھا، اس کے لیے یہ امتیازی سلوک ہے۔ عزیزانو کسی لعین نے کہا کہ شبر تجھے نہیں معلوم، اب وہ 4 سال کی بچی ہے، بے پجامہ سرکش سواری میں کیسے بیٹھ سکے گی؟ عزیزانو یہ لعین کہتا ہے کہ اس کا بھی اہتمام کیا ہے، یہ کہہ کر وہ رسی نکالتا ہے۔ عزیزانو سکینہ کو اونٹ کی پشت پہ بٹھایا نہیں گیا،
اشکم الزہرا اشکم الزہرا عزادارو یہ بچی ستم سہتے ہوئے مسائل برداشت کرتے ہوئے کبھی کوفے کے بازار سے گزرتی ہے کبھی کوفے کے دربار میں آتی ہے کبھی شام کی مصیبتیں دیکھتی ہے کوئی کہے لگا رہا ہے کوئی پتھر برسا رہا ہے کوئی کھڑتا ہوا پانی پھینک رہا ہے ارے کوئی انگارے پھینک رہا ہے عزادارو اسی بچی نے اس مصیبت کو بھی دیکھا تھا کہ جب شام کی ایک منزل سے یہ قافلہ گزر رہا تھا ایک بوڑھی خاتون نے اپنے گھر کی چھت سے جلتے ہوئے انگارے قافلے کی جانب پھینکے عزادارو میرا مولا سید سجاد یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جلتے ہوئے انگاروں میں سے ایک انگارہ ارے سید السجاد کے سر پہ آ کر سید سجاد کے سر پہ گرا ہے عزادارو امامے کے درمیان اب وہ جلتا ہوا انگارہ عزادارو ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی چیز انسان کو ہٹانی ہو تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے نا ارے سید السجاد کے ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں تھی پیروں میں میڑیاں تھی عزادارو نہیں معلوم ہمارا مولا کس طریقے سے کبھی سر کو ہلاتا ہوگا کبھی انگارے سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا ہوگا عزادارو سکینہ نے ان مسائل کو دیکھا کبھی کچھ پانی ملا تو سید سجاد کی بیڑیوں پہ سکینہ نے پانی ڈالا تاکہ بیڑیوں کی حدت کچھ کم ہو عزادارو یہی سکینہ شام کے بازار سے گزرتے ہوئے ایک مرتبہ دربار شام پہنچی عزادارو شرابیوں کا دربار تھا یزید بن تخت پہ بیٹھا تھا عزادارو یزید نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک بچی ہے کہ جو سیدھا کھڑے نہیں ہو پا رہی کبھی پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہے کبھی سیدھا کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے کبھی پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہے عزادارو یزید نے سوال کیا کیا بچی تو کون ہے عزادارو سکینہ نے کہا کہ میں حسین کی سکینہ ہوں عزادارو یزید نے سنا کہا اچھا تو ہی وہ سکینہ ہے کہ جس سے حسین بڑی محبت کرتا تھا کہا کہ سکینہ تو یہ تو بتا کہ تو پنجوں کے بل کیوں کھڑی ہے عزادارو سکینہ کہتی ہے کہ سب کے شانے باندھے گئے ہیں اگر میرا گلا چھوٹا میرا قد چھوٹا تھا میری گردن میں رسی باندھی گئی اگر پنجوں کے بل نہیں کھڑی ہوتی میرا دم گھٹنے لگتا عزادارو روایت میں ملتا ہے کہ یزید نے سکینہ کی گردن کی رسیوں کو ذرا ڈھیلا کیا پھر روایت میں ملتا ہے کہ سکینہ سے سوال کیا کہ سکینہ میں نے سنا ہے کہ تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا سکینہ نے کہا کہ ہاں یہ حقیقت ہے کہا کہ اگر یہ سچ بات ہے تو اس محبت کا ثبوت پیش کرو عزادارو سکینہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو ایک مرتبہ بابا کے سر کی جانب دیکھا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ بابا آج یہ زمانہ ہم سے ہماری محبت کا ثبوت مانگ رہا ہے اور بابا ممبر بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی سکینہ نے یہ جملہ کہا دشت سے سر حسین بلند ہوتا ہے سکینہ کی آغوش میں سے اشکم الزہرا عزادارو ایک یہ وقت تھا کہ سکینہ کی آغوش میں سر حسین آیا دوسرا وہ شام کا تاریخ زندان اشکم الزہرا عزادارو نصف شب کا وقت تھا سکینہ بیدار ہوئی بابا بابا پکارنا شروع کیا بیویوں نے حلقہ بنایا پوچھا کہ کیا سبب ہے کہا کہ ابھی تو بابا یہی موجود تھے نہ جانے میرے بابا کہاں چلے گئے عزادارو جب بیویوں نے یہ سنا ہے گریا بپا ہوا یزید کے آرام میں خلل پیدا ہوا یزید نے پوچھا کہ ماسا کیا ہے کہا کہ حسین کی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے کہا کہ اس کے بابا کا سر اس کے پاس لے جاؤ تشت پہ سر حسین رکھا جاتا ہے سکینہ کے بعد زندان شام میں سر حسین لایا گیا جب سکینہ نے تشت کو دیکھا نا ایک مرتبہ جملہ کہا کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے مجھے میرے بابا کا سر چاہیے عزادارو ظالم نے سر پوش ہٹایا اب سکینہ نے کیا دیکھا کہ
کے سامنے بابا کا سر ہے، بابا کے سینے پہ سونے والی سکینہ آگے بڑھتی ہے، اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کے سر کو کھاتی ہے، اپنی آغوش میں رکھتی ہے، کبھی زلفیں سنوارتی ہے، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتی ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے کہ من الذی قطع ولیدہ، کہ اے بابا ذرا یہ بتاؤ کہ کس نے آپ کو شہلگے گردن سے ذبح کیا؟ بابا، کس نے آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے خضاب کیا؟ عزادارو، کبھی سکینہ مسائل کرتی ہے کہ بابا من الذی ایتمنی فی من صغر سنی، کہ بابا کس نے مجھے کم سنی میں یتیم کر دیا؟ آئیے بابا دیکھیے کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کبھی ظالم کا تماچا ہے، کبھی ظالم کا تازیانہ ہے۔ عزادارو، سکینہ روحا پر رہی ہے، ایسے میں زندان شام میں خاموشی چھائی ہے، یہاں سکینہ خاموش ہوئی، وہاں سید سجاد کی صدا بلند ہوئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب بابا پر رونے والی سکینہ اپنے بابا